ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، وہ عباد اللہ صحابہ میں سے تھے۔ عباد اللہ صحابہ وہ تھے کہ جو اپنی عبادت کی وجہ سے بہت زیادہ معروف تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ بھی سارا دن روزہ رکھتے تھے، ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کی یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ عبداللہ مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تم ساری رات نماز پڑھتے ہو اور سارا دن روزے سے رہتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پہ قربان، یہ بات درست ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ تم نماز پڑھا بھی کرو اور سویا بھی کرو، روزہ رکھا بھی کرو اور افطار بھی کیا کرو، یعنی نہ بھی رکھا کرو۔ اور پھر فرمایا کیونکہ تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پہ حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پہ حق ہے۔ تو کیا فرمایا کہ بہت خوبصورتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کا بیلنس بتا دیا کہ ٹھیک ہے نماز بھی پڑھو رات کو اور کچھ دیر سو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، اور روزہ رکھو اور کبھی نہیں بھی رکھو، نفلی روزہ، اگین فرض روزے کی بات نہیں ہو رہی، نفلی روزہ کبھی رکھو کبھی نہیں بھی رکھو، کیونکہ تمہارے باقی حقوق بھی ہیں، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے مہمان کا حق ہے، تمہیں ان سب حقوق کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی میں بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا، رائٹ؟ سو اس وجہ سے بتایا۔ اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب یہ بخاری کی میں آپ کو روایت بتا رہا ہوں، بخاری میں یہ موجود ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ تم نماز پڑھا بھی کرو اور سویا بھی کرو اور روزہ رکھا بھی کرو اور نہیں بھی رکھا کرو، تو جب انہوں نے سنا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، بلکہ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہیں روزہ رکھنا ہی ہے جو نفلی روزے ہیں تو تم ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرو، اور ایک روزے کا اجر 10 گنا ہے، 10 روزوں کے برابر، تو تمہیں 3 روزے رکھنے کی وجہ سے ایک مہینے میں 30 روزوں کا اجر ملے گا، اور جب تم ہر مہینے یہ عمل کرو گے تو گویا ایسا ہی ہے کہ تم نے پورا سال روزے رکھے۔ تو سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کو پورا کرنے کا ایک آسان راستہ بتا دیا، کیونکہ وہ روزہ ہر روز کیوں رکھتے تھے؟ مقصد یہ تھا کہ تاکہ میں سارا سال روزے کی حالت میں رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم 3 دن روزے رکھ لو تو تمہارے 3 دن کے روزے جو ہے 1 مہینے کے روزے کے برابر ہوں گے، اور ہر مہینے یہ عمل کرو گے تو تمہارے سارے سال کے روزے ہو جائیں گے، تمہارے نام اعمال میں سارے سال کے روزے لکھ لیے جائیں گے۔ تو ایک آسان طریقہ بتایا اور رخصت عطا فرمائی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو عبداللہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر تم نے اس سے زیادہ رکھنا ہے تو 1 دن روزہ اور 2 دن افطار، یعنی کیا ہوا کہ 1 دن روزہ رکھو اور 2 دن روزہ نہیں رکھو۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ 10 روزے ہو گئے اور 20 دن روزے نہیں ہوں گے، رائٹ؟ 1 مہینے میں 10 روزے اور 20 دن بغیر روزے کے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھا کرو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کیا کرتے تھے، یعنی اب 1 دن روزہ ہوگا اور 1 دن افطار ہوگا۔ تو اس پر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، مجھے اس سے بھی افضل بتائیں، مجھے اس سے بھی افضل بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا افضل من ذالک، اس سے افضل کوئی روزہ نہیں ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دی، اس سے افضل کوئی روزہ نہیں ہے۔ تو آپ نے روک دیا ادھر۔ تو عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ پھر اسی ترتیب سے روزے رکھتے رہے، اور پھر کیا ہوا کہ جب بوڑھے ہو گئے تو پھر وہ فرمایا کرتے تھے کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت کو لے لیا ہوتا اور میں اس وقت اس مشکل میں نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے اس چیز کی اجازت لی تو پھر انہوں نے اس چیز کو کنٹینیو کیا۔ اب انسان کی زندگی اور صحت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، تو دین میں جو ایک خوبصورتی اور بیلنس ہے نفلی عبادات کے اعتبار سے وہ کیا ہے کہ جو رخصت موجود ہے اس کو اگر ہم اسی طریقے سے لے کے چلیں گے تو اس کو ہم لمبے عرصے تک لے کے چل سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جہاں پر بھی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے تو اس رخصت کو لینا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ ہم اپنے آپ کو خود ہی مشکل میں ڈال دیتے ہیں اس رخصت کو نہ لے کر۔ تو اس اعتبار سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کا راستہ بتایا کہ ایک ایکسٹریم پہ نہیں جانا کہ عبادت میں انسان اتنا آگے چلا جائے کہ اپنے باقی تمام جو ہے وہ حقوق کو ہی بھول جائے۔ تو عبادات میں بھی کیا ہے؟ اعتدال کا راستہ۔